اب جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جبریل امین رک جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل تو میرا ساتھی تھا، مکہ سے آیا تھا مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمان تک تو میرے ساتھ رہا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر تو میرے ساتھ رہا، سدرہ پر میرے ساتھ رہا. کیسا ساتھی ہے؟ آگے چل. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایک پور بھی آگے بڑھا تو خدا کی عزت کی قسم میں جل کے راکھ ہو جاؤں. مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ یہاں سے آگے جا سکوں. چنانچہ تاجدار کائنات وہاں سے آگے حضور کے لیے ایک سواری آتی ہے، سبز رنگ کا ایک تخت آتا ہے نورانی جس کو رف رف کہتے ہیں، اور حضور اس پر بیٹھ کر عرش کی طرف حضور کا سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ حضور کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے. حضور جدھر دیکھتے ہیں نور ہی نور ہے. ایک لمحے کے لیے حضور گھبراتے ہیں. اسی دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنتے ہیں جس کو امام شارانی نے بیان کیا. ایک غیب سے آواز آتی ہے قف یا محمد ان ربک یصلی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا تیرا مالک تجھ پر درود پڑھ رہا. اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، اللہ رب العزت کا تو فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو ازل سے حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور ابد تک پڑھتا رہے گا. تو آج بھی اس نے درود ہی پڑھنا تھا. محبوب کو سیر کے لیے بلایا اور عرش بری پر حضور کو بلا کر، کیا آج بھی اس کا معنی یہ ہوگا کہ کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، آپ کا رب آپ پر کیا کر رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے. تو حضرین محترم اس کا ایک اور معنی ہے صلی یصلی کا ایک مطلب ہے قریب آنا. معنی یہ ہوگا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے. اے محمد ٹھہر جا تیرا رب اپنی شان کے لائق تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اللہ نے اپنی شان کے لائق کیا. حضور کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اب یہ دونوں کا مطلب ہے قریب ہونا، دونوں فعل ہیں. جو بات قابل غور ہے، دونوں کیا ہیں؟ فعل ہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی فاعل ہوتا ہے یا نہیں؟ کام کرنے والا. مثال کے طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو فعل ہے اور میں اس میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں، کام کرنے والا. تو یہاں پر فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اس کا کیا معنی ہوگا؟ فاعل کا تو ذکر نہیں کہ کون قریب ہوا. اس پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی جو میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا. اس سے مراد حضور ہیں یا اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے؟ اس میں دنا سے مراد حضور کی ذات ہے اور فتدلی سے مراد اللہ کی ذات ہے. دنا سے مراد کون ہے؟ حضور. دنا کے فاعل حضور ہیں اور فتدلی اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. آپ بھی جب کسی کے ہاں جاتے ہیں پہلے سفر کر کے جاتے ہیں اور جب آپ اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ جو میزبان ہوتا ہے جس کی طرف آپ سفر کر کے جا رہے ہیں وہ نکل کر آپ کا استقبال کرتا ہے. پہلے آپ قریب ہوتے ہیں اور پھر میزبان قریب ہوتا ہے. ثم دنا، حضور کا سفر معراج جو مکہ سے شروع ہوا تھا مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر عرش بری پر گئے جہاں پر رب تعالی حضور کا انتظار فرما رہا تھا. ثم دنا میں حضور مکہ سے سدرۃ المنتہا اور عرش پر اللہ کے قریب ہوئے، اور جب وہاں پہنچے
فتدلا، پھر وہ مالک حضور کے قریب ہوا. فتدلا، پھر وہ مالک حضور کے قریب ہوا. اور ویسے بھی حضور کیا ہیں؟ مخلوق. اور وہ مالک کیا ہے؟ خالق. مخلوق ایک حد تک جانے کے بعد رک گئی، اور وہاں سے آگے اب اللہ پاک نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جا، تمہارا رب تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. اور قرآن میں کہا ثم دنا فتدلا، پہلے میرا محبوب قریب ہوا، فتدلا، پھر وہ مالک قریب ہوا. اور فرق کتنا رہ گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم. دو کمانوں کا کیا فاصلہ ہے؟ دو شخص جب ملتے ہیں یوں ہاتھ کرتے ہیں، ادھر سے وہ ہاتھ کرتا ہے، ادھر سے، گویا ایک آدھا دائرہ بنتا ہے. گویا رب تعالی حضور کے استقبال کے لیے آیا اور اپنی شان کے لائق حضور کو ویلکم کیا، جس کا اللہ پاک نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جب محب اور محبوب ملے، جب مالک اور اس کا بندہ ملے، فاصلہ کتنا رہ گیا؟ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. بندوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، یا اس سے بھی کم. اب وہ مالک جانتا ہے کہ دو کمانوں سے بڑھ کر کتنا فاصلہ رہ گیا.